إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اسٹوڈیو اسلام میں آج سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. دیکھتے دیکھتے کتنے روزے ہو گئے، دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے. تراویح کتنی ہو گئے، روزے کتنے ہو گئے. اب چاہیے کہ ہم زیادہ محنت کر کے ثواب حاصل کر لیں. اب تھوڑے دن باقی رہ گئے، آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا. اگر ہم غفلت میں رہے تو پھر جبریل علیہ السلام کی بددعا تھی، رمضان پا کر جو آدمی کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر لیا بڑا بدقسمت ہے. اللہ کے رسول ہاں بدقسمت ہونا چاہیے، ان میں نہ چلے جائیں ہم، اس لیے اس کا خیال کیجئے. لیکن بہرحال ایمان کو تازہ کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہے. رمضان میں بھی تازہ کرنا ہے، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی ہم کو ایمان تازہ کرنا ہے. لہٰذا ایمان کی کمزوری کی باتیں ہم نے دیکھیں، اس کے ریزن ہم نے دیکھے. اب اس کا علاج، ہمارے کمزور ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں، تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان جو دلوں میں ہوتا ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا، جیسے کپڑا پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا، اس کے بعد پھٹ جاتا، میلا ہو جاتا، دوسرا کپڑا لاتے نا. ویسے ہمارے ایمان کو بھی فریش کرتے رہنا ہے ہر طرح سے، تاکہ وہ ایمان مضبوط رہے اور بوسیدہ ہو کر پھٹ نہ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک ایمان بھی دلوں کے اندر ایسے کمزور ہو جاتا ہے جیسے کپڑا کمزور ہو جاتا ہے. اب اس کو کیا کرنا کہا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھ. یہ دعا کرتے رہو، کام بھی کرنا بہت، لیکن دعا ضرور کرنا. اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ صاحب دلوں کے اندر ایمان ہے. ہم نے چاند کو دیکھا، 13ویں کا ہو، 14ویں کا ہو، 15ویں کا، ایسے کتنے چاند ہیں نا، تو ایک دم خوب روشنی رہتی ہے. بادل آتا ہے، چاند کو چھپا دیتا، پھر اس کے بعد بادل ہٹتے پھر چاند آتا. ویسے ہی ہمارے دلوں کا ایمان بھی ہے نا، وہ چمکتا ہوتا رہتا ہے. ایمان کی وجہ سے اس کے اندر ایک چمک ہے، نور ہے، روشنی ہے، رونق ہے. کبھی سستی، غفلت اور کچھ بھی ہونے سے وہ ایک بادل کی طرح دل میں آ جاتا. پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر ہم کو وہ روشنی حاصل ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب یہ سب ایسی باتیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اگرچہ بعض حنفی علماء یہ کہتے ہیں حنفی مذہب میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایک ہی رہتا ہے. وہ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر لیزدادوا ایمانا، زادت ہو ایمانا، کتنی بات کہا اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کا یقین، زبان کا اقرار، دین کی باتوں پر عمل کرنا. دین کی باتوں پر جتنا عمل کریں گے اتنا ایمان ہمارا بڑھتا جائے گا، ورنہ تو ایمان ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ طاقت سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے برا جانے اور وہاں سے دور ہو جائے. اس سے کمتر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کا آخری درجہ. اس سے معلوم ہوا کہ اونچا درجہ کیا ہے؟ طاقت سے روکنا. اس کے بعد کا درجہ ہے زبان سے بولنا. آخری درجہ اگر اس سے ہو تو صفر، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، صفر ہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے بعض سلف کہا کرتے تھے آدمی کو ہمیشہ اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، کیا وہ گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے کیا، کمی آئی تو اس کو کیسے دور کرنا.
اگر اس کے اندر زیادتی ہوتی تو خوش ہونا، اس کام کو اور بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ حساب کرے کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، اور آپ کو یہ بھی ہونا کہ گھٹتا کیوں ہے ایمان، یہ شیطان کہاں کہاں سے لا کے ہم کو وسوسہ ڈالتا ہے، ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم کو یہ سب معلوم ہوگا۔ اب بعض چیزیں جو اس کے اندر بیان کی جائیں گی، ان کا علاج شریعت میں کیا بتایا گیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ علاج ایک تو یہ کہ قرآن پر غور و فکر کرنا۔ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کا بیان اس میں رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی بنایا ہے، ہدایت بنایا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ قرآن پر غور و فکر کرنا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، مومنوں کے لیے شفا ہے اور اسی طرح ان کے لیے مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ شفا جسمانی شفا بھی ہے، بہت ساری قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو جسم کو صحت ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، یہ جسمانی شفا۔ دل کی بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، سستی ہے دین کے معاملے میں، ان کے لیے بھی شفا ہے قرآن۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر غور و فکر، قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسی چھوڑ دے گا، کمزور چھوڑ دے گا۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن پر غور و فکر کریں۔ رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں میں 10 مرتبہ تو قرآن ختم کروں گا، کوئی کہتے ہیں صاحب میں اور زیادہ کروں گا، حالانکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا منع ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ ہماری گھر کی عورتیں 1 مہینے میں 120 مرتبہ قرآن ختم کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے ختم کرتی ہیں معلوم نہیں۔ حضرت عثمان کے متعلق بھی آتا ہے کہ 1 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 1 رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں حضرت عثمان سے بھی زیادہ افضل ہو گئیں۔ کچھ بھی نہیں، بس پڑھتے رہنا، اس سے کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو عمل کے لیے نازل کیا ہے، لہٰذا قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں پاؤ جز پڑھا، خوب اچھی طرح معنی مطلب سمجھ کے، اور اپنے آپ کا بھی دیکھا میں اس میں کہاں اترتا ہوں، میں منافق میں ہوں کیا، میں مومن میں ہوں کیا، میں کافر میں ہوں کیا، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، یہ پاؤ جز پڑھا 1 مہینہ رمضان میں، یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو 10 قرآن 20 قرآن ختم کیا، نہ سمجھا نہ کچھ کیا، بس دوڑتے رہا، کچھ نہیں، ایک لفظ بھی قرآن پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کام نہیں آیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تدبر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن پر غور و فکر کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایک آیت شروع کرتے نا، پوری تہجد کی نماز اسی ایک آیت کو پڑھتے ختم کر دیتے، روتے، بہت روتے، ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عطا نے اور ایک ابن عمر نفیر بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا اللہ کے رسول کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑی۔ جاتے تھے صحابہ پوچھنے کے لیے، پھر کہیں کہ صاحب ایک مرتبہ اللہ کے رسول آئے، میرے ساتھ سوئے، تھوڑی دیر سو کے بولے عائشہ اب میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے مجھے بے پناہ محبت ہے، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اس سے بھی مجھے محبت ہے، ضرور جائیے۔ اللہ کے رسول گئے، پھر اس کے بعد وضو بنائے، آ کے نماز میں کھڑے ہو کے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھنے لگے۔ پڑھتے اسی کو جب پہنچے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں اتنا روتے تھے، سجدے میں گئے تو جس چیز پر سجدہ کرتے وہ بھیگ گیا، اور اس کے بعد زمین بھی بھیگ گئی، روتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ بلال آئے اللہ کے رسول کو بولنے کے لیے، اذان کا وقت ہوگا، اللہ کے رسول دیکھا رو رہے ہیں،
تو کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کے تو گناہ سب معاف ہیں، تو کیا مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اتنی غفلت میں ہم لوگ ہیں، جو پڑھتے صورتیں ورتیں کچھ بھی سوچتے نہیں اس کا معنی مطلب کیا ہے، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی تازگی پیدا نہیں ہوتی، ایمان کے اندر کوئی طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت کتنا روتے تھے، محلے کی عورتیں سب آ کر کھڑے ہو کر دیکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ اتنا روئے تہجد کی نماز میں کہ صاحب ہچکی بن گئی، اس کا 3 دن تک بیمار بھی ہو گئے۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے کرتے اتنا زیادہ ان پر اثر ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو قرآن پڑھتے ہو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے جنت ملے گی، وعید ہے جہنم میں بھیجے جائیں گے، احکام ہیں نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، فلاں کے پورے احکام ہیں۔ اسی طرح مثالیں دی گئی ہیں، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے ہم کو ذرا رکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب آپ رحمت کی آیت پڑھتے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے بھی جنت دے اللہ، عذاب کی آیت پڑھتے تو کہتے اللہ عذاب سے بچا اللہ۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا تھا۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کی عجیب تاثیر ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ صاحب پڑھتے جائیے دل اتنا خوش ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہم کو خوشی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو کتنا ڈر ہوتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے۔ ایسے بہت سارے آیتیں آتی ہیں، بہت ساری صورتیں آتی ہیں، اللہ نے سب رکھا انتظام قرآن کے اندر۔ اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ صاحب ان سب چیزوں پر غور کر کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کے اتنے نام دے کر اللہ نے کہا دیکھو یہ سب غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کیا کیا صفات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہم کو چاہیے کہ صاحب قرآن کے اندر کیا کیا باتیں ہیں غور کریں، اور پڑھتے وقت یہ سوچیں میں کہاں ہوں۔ قرآن کی آیت ایسا بولتے میں ایسا ہوں کیا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میں پابندی کرتا ہوں کیا؟ سنت پڑھتا ہوں کیا؟ نفل پڑھتا ہوں کیا؟ ایسا آدمی اپنے آپ کے اوپر غور کرے، جب چل کر اس کا ہوگا۔ اب یہ درجہ پانے کے لیے، قرآن پر غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے، لیدبر آیاتی، تاکہ اس کے آیتوں پر غور کرو، لعلکم تعقلون، تم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے۔ یہ سب آیتیں ہیں۔ ہم تو اردو جاننے والے ہیں، تمل جاننے والے ہیں، انگریزی جاننے والے ہیں، ہم کیسے قرآن میں غور و فکر کریں؟ الحمدللہ اب تو دنیا میں جتنی زبانیں قرآن کا ترجمہ ہو گیا، لہٰذا کہ آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس کے بعد ٹیلی کیجئے کہ میں کہاں ہوں، میرا درجہ کیا ہے قرآن میں۔ ایسا کر سکتے نا۔ بعض لوگ صرف ترجمہ پڑھتے قرآن کا، ان کو غور و فکر کرنے کا ثواب ملے گا، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلے تلاوت کیجئے، وہ آیت پڑھیے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ کے اس پر غور و فکر کیجئے۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے قرآن میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتیں بولے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو دنیا کی وطن سے، دنیا کی زندگی سے نکال دو، یعنی دنیا کی محبت جو تمہارے دلوں کے اندر اتنی بھر گئی اس کو نکالو، پھر اس دل کے اندر آخرت کی زندگی کو بھرو، آخرت کی زندگی کو بھرو۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن غور و فکر سے پڑھو، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی اور تم کو جو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی طرف دل مائل ہو جائے گا، اور تم کو خوش ہونے کی جگہ خوشی ہوگی، اور جہاں غم ہونا ہے وہاں غم ہوگا۔ اس لیے تم کو چاہیے
کہ صاحب قرآن کو غور و فکر سے پڑھو۔ یہ پہلا ریزن تھا دلوں کی اصلاح کا، ہم دلوں کے کیسے علاج کریں، دلوں کی اصلاح کیسے کریں، یہ پہلا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ اسباب آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔